فیصلہ جو ہے وہ تحریری طور پہ تو نہیں آیا لیکن احکامات آ گئے ہیں کہ یہ جو گرفتاری تھی یہ غیر قانونی تھی، تو اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے گا؟ اس کو یہ کہ گرفتاری تو انہوں نے رہا کر دیا ہے، لیکن کل ہائی کورٹ وہاں سے ہی شروع ہوگا جہاں سے بائیو میٹرکس کا عمل منقطع ہوا ہے۔ بائیو میٹرکس وہاں دے رہا تھا عمران خان، اور اس پروسیس میں تھا، اور بائیو میٹرکس دینے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا تھا بیفور دی کورٹ، اور وہیں اسی لیے تو درخواست زندہ تھا عدالت کے سامنے، اور وہاں سے اگر شروع ہوگا تو پھر عدالت میں جائے گا کہ عدالت یہ دیکھے کہ کیا اس کا جواز بنتا ہے، ریمانڈ کا مزید جواز بنتا ہے نہیں بنتا، ریمانڈ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے پولیس کو، اور وہاں سے شروع ہوگا۔ اچھا، تو جو یہ کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ جی ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کریں، تو اس دوران میں عمران خان صاحب، ہم آپ سے یہ ظاہر جاننا چاہیں گے، آپ بہتر بتائیں گے کہ وہ کس کی کسٹڈی میں تصور کیے جائیں گے؟ ابھی تو کسی کی کسٹڈی میں تصور نہیں کیے جائیں گے، وہ آزاد شہری تصور کیے جائیں گے، جس طرح وہ بائیو میٹرکس دے رہے ہیں اور ابھی کسی نے گرفتار نہیں کیا، فری سٹیزن ایٹ دیٹ ٹائم، وہ یہ سمجھا جائے گا، تصور کیا جائے گا۔ وہی جج صاحب نے کہا ہے، میرا خیال بینچ میں کہا گیا، جو میں نے میڈیا سے آپ کے سنا ہے، جی بہت ساری چینلز میں چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ہم آپ کو واپس لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ بائیو میٹرک جس اسٹیٹس میں تھے جب آپ بائیو میٹرک دے رہے تھے، اس وقت وہ گرفتار نہیں تھا عمران خان، اور وہ ایک آزاد شہری تھا جب وہ بائیو میٹرک دے رہا تھا، انگوٹھے کی امپریشن اور انگلیوں کے امپریشن جو بھی ریکوائرڈ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دینے کے لیے کارروائی جو ضروری تھی۔ ٹھیک ہے، اور گرفتار تو ظاہر نیب نے کروایا تھا رینجرز کی مدد سے، تو اب نیب جو ہے وہ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اب باہر ہے اس معاملے سے بالکل؟ نہیں، باہر تو نہیں ہے نیب، تو پھر اس کو پرسو کرے گی، اسی مرحلے سے ہوگا نا جب، تو نیب کا بھی برقرار رہے گا چیلنج، اور عمران کا بھی وہاں سے اس کے وکلا، اور لیکن ایک ویٹ پڑ جائے گا اس معاملے میں، کیونکہ جو گنتی جس قسم کی شروع کی تھی نون لیگ نے پہلے دن ہی نکل کے وزیر قانون نے اور اٹارنی جنرل نے ایک مارچ کے فیصلے پہ، پہلی مارچ کے فیصلے پہ کہ یہ 5-2 کا، یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، 4-3 کا فیصلہ ہے، وہ اب آپ کو سپریم کورٹ میں بھی وہ مشکل اور دشواری، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پڑ گئی ہے، غلط نظیر ڈالیں، غلط چیز کو فالو اپ کریں تو وہ یہی ہوتا ہے۔ بٹ ججز آپس میں میرے خیال ہے کہ کچھ ان میں کچھ دوریاں جو بہت پڑی ہوئی تھی وہ ذرا کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ ایک تو ڈائریکٹ نتیجہ اس کا بھی ہوگا، ججز کہتے ہوں گے یہ ہمیں کون ہے کہنے والی کہ 48 گھنٹے میں آپ یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، دہشت گرد کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ دہشت گرد آپ کے زمرے میں ہوگا اور ہمارے بھی زمرے میں بھی ہوگا، پر وہ عدالت نے تو اس کو دیکھنا ہے کہ ایز اے سٹیزن، اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کیا ڈکٹیشن لینی ہے عدالت نے مریم اورنگزیب سے۔ اور بھی لوگ بولے ہیں اس پہ، بڑی سخت زبان سے بولے ہیں، بڑے سخت لہجے میں بولے ہیں، بلاول صاحب بولے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں نوٹس دیا عدالت کو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے المیہ، یہ سر المیہ نہیں ہے کہ یہ ظاہر پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، یہ آج یہ کر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ادارہ گرفتار کر رہا ہے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو نیب نے کیا ہے، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر آپ بیٹھ کر اس گرفتاری کو جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماضی میں جب خان صاحب کی حکومت تھی یہی ہوتا تھا کہ جو ان کے دیگر رہنما ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے بعد میں کہ جی نیب تو ہمارے انڈر نہیں تھی، یا نیب نے جو ہے وہ کیا، ہمارے کہنے پہ نہیں کیا۔ لیکن یہ جو بیانات ہیں یہ کتنا فیول ثابت ہوتے ہیں اس طرح کی یہ جو حالات خراب ہوتے ہیں اس میں آپ کے خیال میں؟ نہیں، بہت فیول کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں۔ وہ پہلے بھی جو غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے، پر آج کی جتنی انتہائی
مطلب ہے اس میں جبر تھا، اس میں دھمکی تھی، اس میں ایک انتباہ تھا جو مریم اورنگزیب بی بی نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی عموماً پہلے کوئی مہینہ ڈیڑھ سے ان کی زبان پہ بہت ہی زیادہ تلخی اور ترشی اور سخت زبان ہو گئی ہے. پہلے پھر بھی نرم گو تھی، وہ بات بڑی کرتی تھی اسٹرانگ، بٹ لہجہ بڑا نرم ہوتا تھا. آج تو لہجہ بھی کرخت اور زبان بھی کرخت اور الفاظ اور بیان بھی کرخت اور بڑا سٹرن اور دھمکی آمیز اور تحکمانہ انداز آج تو بہت حد کر دیا. اس کا ضرور کچھ اثر پڑا ہوگا بیک آف دا مائنڈ آف دا ججز کے. ہمیں کہا گیا کہ 48 گھنٹے میں آپ یہ نہیں کر سکتے، اچھا ہم کر کے دکھاتے ہیں. بالکل. اور ان تلخیوں کے پیچھے پورا ظاہر ایک ماضی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آج کے بعد سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے آپ کے خیال میں، یا وہ مزید میچور ہو جائیں گے؟ یہ کیا تبدیلی آپ کو لگتا ہے کہ واقع ہو سکتی ہے ان کے رویے میں؟ نہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. خطرناک تو ویسے خطرناک تو ہو جائے گا کیونکہ وہ نون لیگ کی پالیسی نے اس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا ہے کہ اب وہ خود ہی نون لیگ والے اس سے ڈرنے شروع ہو گئے اور کانپتے ہیں کہ یہ اس کو رہائی نہ ہو جائے. یہ مریم اورنگزیب کی جو ہے پریس کانفرنس، وہ اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ بڑی پورے اعتماد ہیں اور بڑے کسی اونچائی سے بول رہے ہیں، اونچی پہچان سے بات کر رہی ہیں. وہ لگتا ہے کہ ذرا بہت گھبرائی بھی ہیں اور ساری نون لیگ کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اور خاص کر نون لیگ کی اعلیٰ ترین درجے کی قیادت جو ہے وہ ان کو میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو اور ان کے گروپ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں بنیادی طور پہ. ان کی طرف سے اس طرح کی اتنی ترشی اور اتنا ڈائریکٹ وارننگ ٹو دی ججز، سپریم کورٹ کے ججز، کہ وہ سارے ججز پھر اکٹھے ہو جائیں گے. اور آج کچھ اندازہ ہوا ہوگا سب کو جو اس عدالت میں گئے ہیں کہ یہ کچھ یہ جو دراڑ پڑی تھی اس کے لکنگ اکراس کر شروع کر دیا ہے کہ لک اکراس دی دراڑ ایٹ دیئر اون انٹرنل ڈویژن سپریم کورٹ کے ججز نے. اور یہ وہ بڑی ایک مثبت بات ہے اگر وہ اپنے ایک اتحاد میں آ جائیں اور اس کو عدلیہ کی اسٹرینتھ بن جائے. اچھا افضل صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جب اس طرح کی کوئی گرفتاری ہوتی ہے اور معاملہ ظاہر ہم نے دیکھا، ریمارکس بھی سامنے آئے، تو اس میں صرف جو قانونی پہلو ہے صرف وہی دیکھا جاتا ہے، یا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے شخص، اس کے پیچھے فالوورز کتنے ہیں، اور اس کی گرفتاری سے جو ہے وہ رد عمل کیسا آیا؟ کیونکہ ریمارکس تو آئے نا کہ جی خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ اپنے جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان کو پرامن رہنے کی اپیل کریں ان سے. تو یہ معاملات بھی کیا لائے جاتے ہیں نوٹس میں یا نہیں؟ یہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں، صرف اور صرف قانونی پہلو دیکھا جاتا ہے؟ برطانوی راج میں تو یہ ہوا کرتا تھا اور مطلب ہے کہ جی کس کو افضل صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نہیں، میں وہ پیچھے ذرا ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا، سوری.